آج ویو 360 میں سیلاب کے باعث پاکستان میں خوراک کی کمی کے خدشات، بلوچستان کے گرین بیلٹ کہلانے والے علاقے میں تباہی، افغانستان کی قومی رگبی ٹیم کے ایک سابق رکن اب پاکستان میں افغان پناہ گزین بچوں کی کیسے مدد کر رہے ہیں۔ اگر یہ بچے ورزش نہ کریں تو مختلف جسمانی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو لیے چلیں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے فارم پر، جہاں ہر طرف لیونڈر کی خوشبو ہے۔ ہمارے لیونڈر کی جو ویلیو ہے وہ باہر کے ملکوں سے وہ ہمارے پاس پہنچا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے ملک کی زرعی اراضی کا وسیع رقبہ زیر آب ہے۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس سیلاب سے پاکستان میں 37 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جس سے ملک میں خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ کھڑی فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے ملک میں خوراک کی قلت کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ سیلاب سے ہونے والی اس تباہی پر امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک اب تک امدادی سامان اور خوراک کے 60 طیارے پاکستان بھیج چکے ہیں، جس میں امریکہ کی طرف سے 16 ستمبر تک 20 جہاز امدادی اشیاء لے کر پاکستان پہنچیں گے، جبکہ ترکی کی طرف سے خوراک، ادویات اور خیموں سے بھری 4 ٹرینیں اور 12 جہاز پاکستان بھیجے گئے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ترک صدر کو فون کر کے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے مزید مدد اور خوراک کی اپیل بھی کی۔ دوسری جانب ملک میں اب زرعی اجناس اور خاص طور پر سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے صوبہ بلوچستان کے تمام 34 اضلاع میں بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی گئی ہے، لیکن نصیر آباد، ڈیرہ العیار اور جعفر آباد کے علاقوں میں، جنہیں زرعی پیداوار کی وجہ سے بلوچستان کی گرین بیلٹ کہا جاتا ہے، سیلاب نے وسیع پیمانے پر فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری نے ان اضلاع میں لوگوں سے ان کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ بلوچستان کے گرین بیلٹ کہلانے والے علاقوں نصیر آباد، جعفر آباد، صوبت پور اور ڈیرہ العیار میں کاشتکاروں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ خود حکومتی اعداد و شمار کے مطابق صوبے بھر میں 2 لاکھ سے زائد ایکڑ کڑی فصلوں کو نقصان ہوا ہے، جبکہ 1,33,000 سے زائد جانور بھی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ میں اس وقت بلوچستان کے علاقے ڈیرہ العیار میں موجود ہوں۔ یہاں پر گلابان اور کاشتکار کن مشکلات سے دوچار ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم سائیں 6 مہینے رومبی لگایا ہے، گندم کیا ہے، تیار ہو گیا، بورڈ آ گیا، سارا ٹوٹ گیا، پانی بہت ہے، ابھی راشن پاشن ملتا نہیں ہے۔ ہماری ڈگی تھی، بھینسیں تھے، بہت ہیں بھائی، ہم غریب لوگ ہیں، مال تو ہمارا سارا گیا، یہ 5-6 سادار ہیں، ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر دار ہمارے پاس اور نہیں ہے۔ ہمارے تو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ ان کاشتکاروں اور گلہ بانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت ان کے نقصانات کا ازالہ کرے۔ مرتضی ظاہری، وائس آف امریکہ، ڈیرہ العیار، بلوچستان۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے دوران امریکہ پاکستان کو سب سے زیادہ امداد دینے والے ممالک میں شامل ہے۔ امریکی فوج بھی سیلاب متاثرین کے لیے امداد پہنچانے کے کام میں شامل ہے۔ پاکستان کے لیے حالیہ امریکی امداد، کیا پاکستان میں امریکہ مخالف بیانیاں بدل سکتی ہے؟ مائیکل کوگلمن واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے مطابق بدقسمتی سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان عدم اعتماد کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کل سے ازبکستان میں شروع ہونے والی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کانفرنس کے حوالے سے بھی بات کی۔ ہم نے حال میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک مثبت تبدیلی دیکھی ہے، خاص طور پر الظواہری کے قتل کے بعد کئی امریکی عہدیدار پاکستان کے دورے پر آئے۔ آپ کے خیال میں پاکستان امریکہ تعلقات میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تعلقات میں جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اگر صاف الفاظ میں کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن کے لیے عمران خان کی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے بھی کہ عمران خان مسلسل یہ بے بنیاد الزام لگاتے رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو گرانا ایک امریکی سازش ہے۔
جب وہ عدم اعتماد کا ووٹ ہار گئے اور ان کی جگہ موجودہ حکومت نے لے لی تو اس صورتحال نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان بات چیت، آگے بڑھنے اور ساتھ کام کرنے کے مواقع بھی پیدا کیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایمن الظواہری کے خلاف حملے کے دوران پاکستان کو امریکی حکومت کو فضائی حدود فراہم کرنے کا موقع ملا ہو۔ اب یقیناً اس کے کوئی ثبوت نہیں ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کب اور کیسے ہوا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کافی عرصے سے ایسے اشارے ملنا شروع ہو رہے تھے کہ واشنگٹن پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کے لیے تیار ہے، جس میں توجہ افغانستان یا سیکیورٹی معاملات پر نہیں۔ اب امریکہ چونکہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے والوں میں سر فہرست ہے، تو کیا اس سے پاکستان کے اندر جو امریکہ مخالف ایک بیانیہ ہے، آپ اسے تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں؟ Well, I hope so, but this is not the first time that we've had. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہو، لیکن آپ جانتی ہیں کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ امریکی حکومت اور امریکی افواج نے پاکستان کو قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد دی ہے۔ آپ 2010 کا سیلاب دیکھیں یا 2005 کا زلزلہ، دونوں دفعہ پاکستان سے کچھ ایسی آوازیں اٹھی تھیں جن میں یہ الزام لگایا گیا کہ امریکہ ان قدرتی آفات کے دوران اپنی امدادی کارروائیوں کو پاکستان کے اندر جاسوسی اور نگرانی کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ در حقیقت ہمارے بیچ عدم اعتماد کی ایک طویل تاریخ ہے، اور پاکستان میں لوگوں کا امریکہ کی نیت کے بارے میں بدترین طور پر فرض کرنے کا رجحان بھی ہے۔ پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ امریکہ اس ناقابل یقین حد تک تباہ کن وقت میں پاکستان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شنگھائی کانفرنس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ روس کی یوکرین سے جنگ کے بعد چینی اور روسی رہنما ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ آپ چین اور روس کے درمیان ان بڑھتے ہوئے تعلقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، جبکہ چین کا خیال ہے کہ اس کے روس سے تعلقات نئے عالمی نظام اور امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت اہم ہیں؟ چین اور روس کے بڑھتے ہوئے تعلقات بھارت سمیت متعدد ممالک اور یقیناً امریکہ اور مغرب کے بہت سے ملکوں کے لیے ایک تشویشناک پیش رفت ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لیے فطری طور پر اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حالیہ مہینوں بلکہ گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان کی جانب سے روس کے ساتھ تعلقات کو گہرا کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ میرے خیال میں اسلام آباد میں بیجنگ اور ماسکو کے گہرے تعلقات کے امکان کو پاکستان کے لیے صرف مثبت طور پر دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان چین کے قریب ہے، اور اگر روس چین کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس سے پاکستان اور روس کو قریب آنے اور کام کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ ابھی تک شہباز شریف اور مودی کی شنگھائی کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر ملاقات کی کوئی خبر نہیں آئی ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات کے پیش نظر ایسی ملاقات ہونی چاہیے؟ If there was ever a time. اگر دونوں ملکوں کے درمیان ملاقات کا کوئی صحیح وقت ہے تو وہ اب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی امداد کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسے تباہ کن سیلاب کی وجہ سے ہر ممکن مدد کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے جنوبی ایشیا ایک ایسا خطہ ہے جہاں علاقائی یکجہتی اور علاقائی تعاون نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بھارت اور پاکستان کا معاملہ ہے۔ پاکستان میں آنے والے سیلاب کے بعد ٹویٹر پر مودی اور شہباز شریف کے درمیان کچھ مصالحتی پیغامات بھی دیکھے گئے، لہٰذا ایک مختصر ملاقات میں کوئی حرج نہیں، جس میں دونوں مختصر طور پر سیلاب کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور شاید مودی کم از کم یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں اور مستقبل قریب میں ممکنہ طور پر بات چیت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ آج کے دور میں سچائی اہم ہے۔ دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے۔ VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد لاکھوں افراد نے بہتر مستقبل اور جان بچانے کی غرض سے دنیا کے مختلف ممالک کا رخ کیا۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 3 لاکھ سے زائد افغان شہری پاکستان میں داخل ہو چکے۔ ان مہاجرین میں ایک بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے جنہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی سرگرمیوں کے مواقع نہیں مل رہے جو کسی بھی صحت مند بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ ایسے میں افغان نیشنل رگبی ٹیم کے کھلاڑی ان بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، جانتے ہیں نظر الاسلام سے۔ اسلام آباد کے ایک پارک میں رگبی کھیلتے یہ بچے ان افغان گھرانوں سے ہیں جو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد گزشتہ 1 سال میں افغانستان چھوڑ کر پاکستان آئے ہیں۔ ان بچوں کو کھیلنے کا موقع دینے والے عبدالحبیب خدا بخش افغانستان کی نیشنل رگبی ٹیم کے کھلاڑی اور فٹنس ٹرینر تھے۔
अब्दुल हबीब के लिए अफगानिस्तान छोड़ना आसान नहीं था। वक्त के हुकूमत जब अफगानिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो गई तो हमारे सारे प्रोग्राम्स हाथ से निकल गए। हमारी सालों की मेहनत ज़ाया हो गई। हुकूमत गिरने के 4 महीने तक मैं अफगानिस्तान में रहा। मेरे लिए वहाँ पर कोई रोज़गार नहीं था। मेरी ज़िंदगी में दुश्वारियाँ बढ़ रही थीं। तब बिलाखिर मैंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान में अब्दुल हबीब वीज़े, रिहाइश और रोज़गार के मसाइल से परेशान हैं। उन्होंने जब इस्लामाबाद की अफ़गान बस्ती में तालीमी और दीगर सरगर्मियों से महरूम बच्चों की जानिब देखा तो उन्हें ख्याल आया कि वो कम अज़ कम इन बच्चों की परेशानी में कुछ कमी ला सकते हैं। अगर ये बच्चे वर्जिश ना करें तो मुख्तलिफ जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ सारे बच्चे अफसरदा दिखाई देते हैं। इसी वजह से मैंने इन लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी ताकि इन लोगों के हालात मामूल पर आ जाएं। इस छोटे से पार्क में न सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चियां भी खेलने आती हैं। स्पोर्ट्स सेहत का ज़ामिन है। इस वजह से हर कोई, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो या बच्ची हो, स्पोर्ट्स इसकी ज़रूरत है। दिन भर पार्क में बैठे होते हैं जहां हमारे हालात ठीक नहीं हैं। रहन सहन, खुराक और पानी के मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे और बच्चियां अक्सर बीमार रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बीमारियों से छुटकारा पाएं, इसलिए इन्हें यहाँ खेल कूद के लिए लाते हैं। आकिला अलीज़ादा काबुल की रहायशी हैं। उनका कहना है कि उन्हें सुबह से ही शाम का इंतज़ार होता है कि आज उन्होंने दूसरे बच्चों के साथ मिलकर रग्बी खेलनी है। जब हम यहाँ खेलते तो हमारी वतन के जब सुबह पर पिछली हुकूमत थी तो हम स्कूल जाते थे, स्पोर्ट करते थे स्कूल में, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। इसीलिए जब हम यहाँ खेलने थे तो हमारी वतन की बहुत यादें हम बहुत मिस करते हैं। अब्दुल हबीब का कहना है कि नामुसाइद हालात के पेश नज़र इन बच्चों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद रखने के लिए वर्जिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं ये देखता हूँ कि ये बच्चे खुश हैं और उनके ओंठों पर हंसी आ जाती है तो मेरे एहसासात बहुत अलग से हो जाते हैं। यानी लोगों से ज़्यादा मुझे खुशी होती है। हबीब का कहना है कि अगरचे ये बच्चे छोटी ही उम्र में बेघर हो गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान के बरक्स यहाँ तमाम बच्चियों को खेल कूद की भरपूर आज़ादी हासिल है। वो कहते हैं कि बच्चों की तरह उन्हें भी शाम का इंतज़ार होता है, क्योंकि बच्चों के साथ खेल कूद में वो भी कुछ लम्हों के लिए अपनी तमाम तर मुश्किलात भूल जाते हैं। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। मेंटल हेल्थ के लिए जिस्मानी एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बहुत हद तक हम देखते हैं कि जो सुसाइडल रेट्स हैं उसमें एक मेजर फैक्टर इसको कंसिडर किया जाता है। अमरीकी तंजीम मेंटल हेल्थ अमरीका के मुताबिक अमरीका में तकरीबन 4.5 करोड़ अफराद यानी आबादी का तकरीबन 19% मुख्तलिफ जहनी बीमारियों का शिकार हैं। हाल ही में अमरीका में खुदकुशियों की रोकथाम के लिए एक अरसे से कायम हॉटलाइन में चंद अहम तब्दीलियाँ की गईं। इन तब्दीलियों के बाद से न सिर्फ मदद के लिए कॉल करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है बल्कि इससे मजीद काउंसलर्स की ज़रूरत भी पेश आ रही है। खुदकुशी और जहनी सेहत के किसी बहरान में मदद के लिए कायम की गई द सुसाइड एंड क्राइसिस लाइफलाइन को अमरीका में तवील अरसे से पुलिस और हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले इदारों के लिए कायम हॉटलाइन 911 की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। जहनी सेहत की काउंसलर बेव मार्केस का कहना है कि बहरान की किसी सूरत हाल में 10 हिंसों के नंबर को याद रखने के बजाय 988 नंबर डायल करने की सहूलत होने से बहुत फायदा हो सकता है। दो चीजें मुख्तलिफ हैं, एक तो नंबर, दूसरा ये पहले बुनियादी तौर पर खुदकुशी से बचाने के लिए हॉटलाइन हुआ करती थी और अब ये जहनी सेहत के तमाम मसाइल के लिए है। रियासत कोलोराडो में जहनी सेहत के शोबे से मुंसलिक हुक्काम कोरोना वायरस के जहनी सेहत के पहलुओं से वाबस्ता विफाकी ग्रांट और टेलीफोन बिलों पर नए सरचार्ज की मदद से इस नई सर्विस को चला रहे हैं। मैं 25 साल से शोबे में हूँ और ये सरमायाकारी की एक गैर मामूली सतह है। इसके अलावा कॉल्स के लिए इसमें कोई रुकावटें और कोई खर्चा नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप गुमनाम रहकर बात कर सकते हैं। आप जितनी बार ज़रूरत हो कॉल कर सकते हैं और आपको माहिराना राय मिलेगी। जब कोई अमेरिका में 988 को कॉल करता है तो उनकी बात जहनी सेहत के मसाइल में तरबियत याफ्ता एक काउंसलर सुनता है जो ज़रूरत के मुताबिक उन्हें मदद और वसाइल मुहैया कर सकता है।
काउंसलर एरिक जेकबसन के मुताबिक कॉल करने वाले लोगों में खुदकुशी का ख्याल रखने वालों से लेकर डिप्रेशन और एंजाइटी के मसाइल का शिकार लोग शामिल होते हैं। I'm involved in this work because it is just incredible. मैं इस काम से इसलिए मुंसलिक हूँ क्योंकि ये इंतहाई बाअसर है। आप कैसे ऐसे लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो हो सकता है अपनी जिंदगी के बुरे तरीन दिन से गुजर रहे हों? कैसे हमदर्दी के इजहार और उनकी बात सुनने जैसे इंतहाई बुनियादी इंसानी अवामिल मुहैया करके आप मुमकिन तौर से किसी शख्स की जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। एरिक जेकबसन कहते हैं कि वो गुफ्तगू का आगाज ये समझने की कोशिश से करते हैं कि वो अगर कॉल करने वाले की जगह होते तो कैसा महसूस करते, चाहे फोन करने वाला 7 साल का कोई बच्चा ही क्यों ना हो जो गोलियों की पूरी बोतल खाने वाला हो। And I engage with them, and simply by being present, by listening to their story. मैंने इनसे गुफ्तगू शुरू की और बस उनकी कहानी सुनी और उनकी कुछ हौसला अफजाई की, जिसे हम सेफ्टी प्लानिंग कहते हैं। बस 20 मिनट्स की फ़ोन कॉल में उन्होंने ये ख्याल छोड़ दिया। उसी कॉलर ने कुछ रोज़ बाद कॉल की और कहा कि मुझे नहीं मालूम मेरी किससे बात हुई थी, लेकिन उस रोज़ उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। ज़हनी सेहत से मुंसलिक एहलकार कहते हैं कि जिन कॉल्स में इजाफा हुआ है इनमें नशा करने वाले वालिदैन, घरेलू तशद्दुद का शिकार जोड़े और किसी प्यारे को खो देने के बाद डिप्रेशन और ज़हनी दबाव में मुब्तला लोग शामिल हैं। स्वेतलाना प्रिसिंका के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। और डिप्रेशन से डील करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अरोमा थेरेपीज़ जो हैं उस पर भी काफ़ी हद तक काम होता है। लैवेंडर भी एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू या जिससे जो ऑयल निकलता है वो काफ़ी हद तक अरोमा थेरेपी के लिए काम आता है। आपको लिए चलते हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के एक लैवेंडर फार्म में। लैवेंडर का पौधा अपनी खुशबू और फ़वाइद की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। इसका तेल भी निकाला जाता है जिसकी कीमत हज़ारों रुपयों में होती है। लैवेंडर के तेल की बढ़ती हुई मांग की वजह से भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इसकी पैदावार बढ़ाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, श्रीनगर से जुबैर डार ने इन्हीं को जानने की कोशिश की। लेवेंडर का पौधा अपनी खुशबू और फवाइद की वजह से मशहूर है। इसके फ्लावर्स जो निकलते हैं वो इन द मंथ ऑफ जून में वो निकलते हैं, फिर इसकी हम हार्वेस्टिंग करती है। हार्वेस्टिंग के बाद हम इसको सुबह सवेरे यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग हम इसको डिप्यूट करते हैं लाल बड़ी श्रीनगर। वहाँ एक्सट्रैक्शन करके बाद हम इसको ऑयल निकालते हैं। वो उस ऑयल को पैक करके उसको वहाँ से अदर स्टेट्स में डिप्यूट करते हैं जो जिसमें ये काम आता है। सर लेवेंडर के तेल और दीगर मसनूआत की बढ़ती तलब के बाइस भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इसकी पैदावार बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो इस लिहाज से सूटेबल है कि लेवेंडर की जो प्रोडक्शन जब हम बाकी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी जो पर हेक्टर एरिया जो इससे प्रोडक्शन आती है वो ज़्यादा है। उसके बाद जो इसके अंदर फ्रेगरेंस होती है, हमारे लेवेंडर की जो वैल्यू है वो बाहर के मुल्कों से वो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है। सर इसको वहाँ सर हम हार्वेस्ट करके यहाँ लाते हैं, इसके बाद इसको इस एक्सट्रैक्शन प्लांट में डालकर इसका ऑयल निकालते हैं। सर 1 क्विंटल में हम 1 लीटर से 1.5 लीटर तक वो ऑयल निकालते हैं। सर हमारा यहाँ पे है 4 लेवेंडर फार्म्स और है ये जो हम लेवेंडर ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं इन आवर एक्सट्रैक्शन प्लांट वो हम स्टोर करते हैं इन ट्रांसलूसेंट या इन एल्युमिनियम केन्स में। उसके बाद इसकी पैकेजिंग होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर इन डिफरेंट बॉटल्स। दिस इज़ आवर 50 ml ग्लास बॉटल है, ये 600 रुपीज़ पड़ेगी। लेवेंडर का तेल 10 से 12 हज़ार रुपये फी लीटर तक फरोख्त होता है। इट हैज़ ए ह्यूज मार्केट इंटरनेशनली। इसका मार्केट ज़्यादा UAE में है, दुबई में है, ज़्यादातर लोग वहाँ इसको प्रेफर करते हैं। इसकी जो यूज़ है वो बहुत सारी यूज़ है। ये एरोमोथेरेपी में काम आता है, डिप्रेशन में काम आता है, एलर्जी में काम आता है। ये डिप्रेशन के लिए यूज़ होता है, यूज्ड इन इंसोम्निया, ये इम्प्रूव करता है स्लीप। इट्स यूज्ड फॉर स्किन ब्लेमिशेस। इनफैक्ट इसके पिलोज बनते हैं, इन ड्राइड फ्लावर्स को, ट्विंग्स को रखा जाता है इनसाइड द पिलोज। और दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन्स दे आर suggested to sleep over the pillows, these lavender pillows. इसके अलावा ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, यूज्ड इन सोप्स, इन क्रीम्स, इन परफ्यूम्स, इन टॉयलेटरीज, इन रूम फ्रेशनर्स। मुनाफा बख्श होने के साथ पानी के कम खर्च की वजह से भी कश्मीर के किसान अब मकाई पर लेवेंडर की काश्त को तरजीह दे रहे हैं। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए अमेरिका आना एक ख्वाब है। ज़िंदगी में तरक्की करने और आगे बढ़ने के लिए मौक़े की तलाश में कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़िक हैं कि अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। आज निदा समीर हमें मिलवा रही हैं एक ऐसे ही शामी पनाहगुज़ीन से जो अपने ख्वाबों की तलाश में 6 साल पहले खाली हाथ अमेरिका पहुँचे।
اور اب اسی امریکن ڈریم کو پانے کی کوشش میں ہے. اگر روز روز منفی یا سیاسی اونچ نیچ کی خبریں دیکھ کر آپ پریشان ہیں تو میرے ساتھ رہیے، کیونکہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک مثبت سٹوری جسے دیکھ کر یقیناً آپ کا دل خوش ہوگا. یہ امریکی ریاست نیو جرسی کا شہر پیٹرسن ہے. اس کی مین سٹریٹ پر آئیں تو گمان ہوگا کہ آپ کسی عرب ملک میں پھر رہے ہیں. نیو جرسی میں آپ کو اوتھینٹک عربی کھانا کھانا ہو تو آپ کو یہیں آنا پڑے گا. لیکن یہ کہانی کھانے کے بارے میں تو نہیں ہے. یہ کہانی ہے 26 سالہ محمد الخوالد کی. محمد سال 2012 میں شام کی خانہ جنگی سے پریشان ہو کر ایک روز بارڈر پار کر کے اردن پہنچ گئے. صورتحال مزید خراب ہونے پر کچھ عرصے بعد ان کا خاندان بھی اردن کے ایک پناہ گزین کیمپ پہنچ گیا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھانے کے لیے محمد کو کم عمری میں ہی عمان کے ایک ریسٹورانٹ میں کام کرنا پڑا. کام کے اوقات کار اتنے سخت تھے کہ وہ اپنے خاندان سے بمشکل مہینے 2 مہینے میں ہی مل پاتے تھے. پھر ایک دن تقدیر نے پلٹا کھایا اور محمد کو ان کے والد نے بتایا کہ ان سے اقوام متحدہ کے اہلکاروں نے پوچھا ہے کہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت ایک خصوصی پناہ گزین پروگرام کے تحت امریکہ جانا پسند کریں گے. ان کا جواب واضح طور پر ہاں ہی تھا. 2016 میں جب ان کا خاندان امریکہ آنے کے لیے جہاز میں بیٹھا تو ان کی آنکھوں میں نئے خواب جگمگا رہے تھے. ہر کوئی خوش تھا. میرے والد، میری والدہ، میری بہنیں، میرے بھائی سبھی امریکہ جانے پر خوش تھے. امریکہ کے پناہ گزین داخلہ پروگرام کے تحت نیو جرسی آمد پر ان کے خاندان کو نیو جرسی کے شہر پیٹرسن میں بسایا گیا. اس پروگرام کے تحت ان کے خاندان کو 1.5 سال تک مکان کا کرایہ اور 3 سال تک مفت راشن کارڈ دیا گیا. گھر کے دیگر اخراجات پورے کرنے کے لیے محمد نے امریکہ میں بھی ایک شاورما ریسٹورانٹ میں طویل گھنٹوں کام کیا. میں نے ہر روز کام کیا 15-16 گھنٹے. میں صبح 9 بجے آتا اور اگلی صبح 3 بجے جاتا. 3 سال پہلے کندھے کی چوٹ کی وجہ سے محمد پھر بے روزگار ہو گئے تو سٹی ویلفیئر نے ایک بار پھر ان کے خاندان کو سہارا دیا. 2021 میں دوبارہ کام شروع کیا تو محمد کچھ اور ہی ارادہ کر چکے تھے. 5 ماہ پہلے میں نے شامی ریسٹورانٹ سے کام چھوڑا اور دکانیں دیکھنی شروع کی. میں اپنا ریسٹورانٹ کھولنا چاہتا تھا. میں نے جگہ ملنے سے پہلے ہی ریسٹورانٹ کا سامان بھی لے لیا تھا. محمد کا تعلق شامی صوبے درعا سے ہے جو ہوران کے خطے میں واقع ہے. اسی نسبت سے پیٹرسن مین سٹریٹ پر ہر شخص انہیں ہورانی کے نام سے پکارتا ہے. ایک دوست سے رقم ادھار لے کر اور دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے محمد نے پہلا ریسٹورانٹ کھولا تو اس کا نام ہی ہورانی رکھ دیا. ریسٹورانٹ کے افتتاح پر آس پاس کے لوگوں کے علاوہ شہر کے میئر بھی محمد کے لیے نیک تمنائیں لیے پہنچے. Thank you, Muhammad. Thank you, Tawfiq, for having a trust to come and invest. Since he opened up. جب سے انہوں نے کام شروع کیا، کاروبار کا نام مضبوط کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. جس جگہ وہ پہلے کام کرتے تھے وہاں کے بہت سے کلائنٹس محمد کے پیچھے یہاں آ چکے ہیں. محمد نئے کاروبار پر خوش تو ہیں مگر ابھی انہیں بہت کچھ کرنا ہے. یہ ریسٹورانٹ میرا خواب ہے مگر مکمل خواب نہیں. محمد کا خواب مکمل اس دن ہوگا جب امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ان کے شاورما ریسٹورانٹس ہوں گے. محمد اب اس امریکن ڈریم کو مکمل کرنے کی جستجو میں ہے جس کی تلاش میں ہر سال ہزاروں لوگ امریکہ کا رخ کرتے ہیں. یہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. انہیں اپنا ملک یاد تو آتا ہے مگر کیا وہ واپس جانا چاہیں گے؟ میں نہیں. میرا خواب یہی ہے. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.